جہاں امام ابو حنیفہ کے، امام مالک کے، امام شافعی کے، احمد ابن حنبل کے، حسن شیبانی کے، قاضی ابو یوسف کے، امام سرخسی کے، ابو زید الدبوسی کے، ان کے کارناموں کی بات آتی ہے، وہاں انہوں نے اپنے منصب قضاء پہ بیٹھ کے معاشروں کے اندر عدل کو قائم کر کے دین کی انہوں نے تقویت عطا کی ہے۔ اور جہاں متکلمین کی بات آتی ہے، جہاں متکلمین کی بات آتی ہے، جہاں ان لوگوں کی بات آتی ہے جو اس کائنات کے متعلق غور و فکر کرتے تھے، قرآن میں ڈوبتے تھے، جنہیں یہ پتا تھا کائنات کی ابتدا کیا ہے، جنہیں یہ علم تھا کائنات کی انتہا کیا ہے، جو ذات باری تعالیٰ میں غور کرتے، جو صفات باری تعالیٰ میں غور کرتے، جو آخرت میں غور کرتے، جو ملائکہ میں غور کرتے، جو قیامت میں غور کرتے، جو صبح و شام کے لوٹائے جانے میں غور کرتے، انہوں نے اپنے علم کلام سے، اپنی دلیل کی قوت سے، اپنی عقل کی قوت سے، اپنی منطق کی قوت سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ اس لیے جہاں فاتحین کی بات آتی ہے، جن کو اللہ نے شمشیر کا ہنر دیا، جن کو اللہ نے عالی دماغ دیا، سلطان محمد فاتح ہو، وہ سلطان علی ارسلان ہو، وہ سلطان محمود غزنوی ہو، وہ سلطان علاء الدین خلجی ہو، وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر ہو، یا وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے وہ لوگ ہوں جو جماعت میرے مصطفیٰ نے تیار کی، وہ سیدنا خالد ابن ولید ہوں، وہ سعد ابن ابی وقاص ہوں، وہ امین امت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں، اللہ نے جس کو جو ہنر عطا کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے ہنر سے، اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کلیت میں دیکھتے ہیں تو دین کی حقانیت کو، اس پیغام ہدایت کو اور دین کے غلبے کو صرف فاتحین نے نہیں پھیلایا، صرف صوفیوں نے نہیں پھیلایا، صرف متکلمین نے نہیں پھیلایا، صرف فقہاء نے نہیں پھیلایا، صرف مفسرین نے نہیں پھیلایا، صرف محدثین نے نہیں پھیلایا، صرف واعظوں اور خطیبوں نے اور مساجد کے ائمہ نے اور خوبصورت قرات کرنے والے قاریوں نے نہیں پھیلایا۔ میں یہ بات بھول گیا آپ سے کہنی کہ کثیر تعداد ایسے مسلمانوں کی بھی ہے جو اسلام سے تعلق نہ رکھتے تھے، مگر منبر پہ دیکھا، مسجد کے چبوترے پہ دیکھا، ایک خوش الہان کاری قرآن کی تلاوت ڈوب کے کر رہا ہے، الفاظ سمجھ نہ آئے، معانی سمجھ نہ آئے، لیکن وہ قرآن جو وہ پڑھ رہا تھا وہ نشتر کی طرح سینے میں اترتا گیا۔ اسی طرح دین کی تبلیغ کے اندر قرآن نے بھی اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ تو صرف فاہمہ من فاہمہ، فاہمہ من فاہمہ، فاہمہ من فاہمہ، اس لیے دین کی حفاظت کوئی ایک نہیں کرتا کہ صرف محدثین نے کی تو کلامی مسائل کدھر گئے، صرف فقہاء نے کی تو تفسیری نکات کدھر گئے، صرف بادشاہوں نے کی تو اولیاء کدھر گئے، صرف اولیاء نے کی تو قراء کدھر گئے، صرف خطاطوں نے کی تو معمار کدھر گئے، صرف معماروں نے کی تو شعراء کدھر گئے، صرف شاعروں نے کی تو خطیب کدھر گئے۔ اس لیے دین کی حفاظت، پیغام ہدایت کی حفاظت کوئی ایک نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ سب اپنی کلیت میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو دین کی پیغام ہدایت کی حفاظت ہے، یہ سب اوصاف چاروں خلفائے راشدین کے بیان ہوئے، والذین معہ
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ چاروں اوصاف ان تمام طبقات میں بیان کر دیے گئے. گویا معلوم ہو گیا والذین معہو پہ میں ایک نقطہ عرض کر دوں. والذین معہو پہ نقطہ یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اداس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر، جب پریشانی آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ائمہ کرام نے اس پہ فرمایا ہے کہ دنیا میں عالم اسلام میں واحد شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے واصل مع اللہ ہونے کی گواہی قرآن نے دی. جن کے واصل مع اللہ ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے. وہ واحد شخصیت سیدنا صدیق اکبر ہیں. گویا یہاں وصل کی طرف اشارہ ہے، وصال کی طرف اشارہ ہے، معرفت کی طرف اشارہ ہے، قرب کی طرف اشارہ ہے، ولایت کی طرف اشارہ ہے. تو والذین معہو، جن کو معیت حق تعالی نصیب ہوتی ہے، اشداء علی الکفار، اور جنہیں اپنی طاقت سے، اپنی عدالت کی طاقت سے، اپنی فاتحانہ دماغ کی اعلیٰ صلاحیت کی قوت سے رحماء بینہم، محبتیں پھیلانے والے، محبتیں پھیلانے والے، نرم گوئی سے بات کرنے والے، رحم سے بات کرنے والے، بات بات پہ موتی بکھیرنے والے، سخن سخن پہ پھول بکھیرنے والے، لفظ لفظ گلاب کی پتیاں بکھیرنے والے، حرف حرف غنچے پھیلانے والے، اور نفس نفس باد بہاری چلانے والے، رحماء بینہم. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کی زندگیوں کا مقصد صرف اللہ کی رضا رہ جاتا ہے، اور وہ اس کی رضا کی تلاش میں بکثرت سر بسجود رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، نمازوں میں رہتے ہیں، ذکر میں رہتے ہیں، تسبیح میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ سب صفات اللہ نے خلفائے راشدین کو عطا کی، اور آگے جنہوں نے جو پھیلایا ہے وہ انہی لوگوں نے مل کے دین کی اس کلیت کو ایک گلدستے کی مانند اس سے خوشبو پھوٹی ہے. ایک چمن ہوتا ہے، ایک چمن ہوتا ہے، آپ جب اس چمن میں جاتے ہیں تو ایک طرف گلاب کی کیاری ہوتی ہے، ایک طرف چنبیلی کی کیاری ہوتی ہے، ایک طرف بنفشہ کی کیاری ہوتی ہے، ایک طرف نرگس کی کیاری ہوتی ہے، ایک طرف موتیے کی کیاری ہوتی ہے. تو جب آپ اس کی پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کہیں جب باد نسیم چلتی ہے تو گلاب کا جھونکا بھی آتا ہے، موتیے کا جھونکا بھی آتا ہے، بنفشہ کا جھونکا بھی آتا ہے، نرگس کا جھونکا بھی آتا ہے، اور چنبیلی کا جھونکا بھی آتا ہے. اور جب چنبیلی کا جھونکا آتا ہے تو سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلڑتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جیں بوٹی لائی ہوں. تو چنبیلی کی خوشبو بھی آتی ہے. خوشبو وہ ہے جو اندر سے طلوع ہوتی ہے، خوشبو وہ ہے جو اندر سے طلوع ہوتی ہے، جو اندر سے نمودار ہوتی ہے، جو اندر سے پیدا ہوتی ہے، جو اندر سے باہر آتی ہے، جو اندر سے اپنا جوش باہر کی طرف نکالتی ہے. مجھے میرا یہ پیر بھائی ہے ناصر امین، اس لیے کہ ہم دونوں
ویسے تو اپنے اپنے سلاسل میں بھی نسبت رکھتے ہیں، ہم ایک نسبت سلسلہ اقبالیہ میں بھی رکھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ندی بہ رہی ہے، کسی نے کہا ندی کو دیکھ، میں نے کہا یہ ناخوب ہے، ندی کو نہ دیکھ۔ اس نے کہا پھر کدھر دیکھوں؟ میں نے کہا فوارے کو دیکھ۔ کہتے ہیں اس کی وجہ؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ یہ آب جو کی روانی، یہ ندی کا چلنا، آب جو ندی کو کہتے ہیں، یہ آب جو کی روانی، یہ ہم کناری، یہ خاک تیری نگاہ میں